بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کل ہم نے پڑھا کہ الحی القیوم یہ وہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں جو اللہ کی تمام صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ الحی اور القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اور کامل حیات اور اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی کی تشریح ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے کہ اللہ سوئیں۔ نیند کا آنا یہ انسانوں کے حق میں ایک نعمت ہے۔ انسان کا کمال، انسان کی زندگی اور اس کا کمال اس میں ہے کہ انسان کو نیند آئے اور وہ سوئے، جبکہ اللہ کے حق میں یہ نیند آنا نقص ہے۔ تو اللہ کی حیات اور انسانوں کی حیات، اللہ کی حیات اور باقی تمام چیزوں کی حیات میں فرق ہے۔ اللہ کے سوا باقی تمام چیزوں کی حیات، زندگی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہے وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند اور اونگ اس سے مستثنیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ تو جو ذات ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے تو اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ سوئے، اور نہ ہی اس کے لائق ہے کہ اس کو اونگ آئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے نفی کی ہیں۔ ایسی صفات کو صفات سلبیہ یا صفات منفیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی دو اقسام ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ سلبیہ کہتے ہیں منفی صفات کو، اور ثبوتیہ کہتے ہیں وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، جیسے اللہ کا الحی ہونا، اللہ کا القیوم ہونا، اللہ کا القہار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا الرحیم ہونا، ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ صفات سلبیہ وہ ہیں، وہ صفات جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نفی کی ہو، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ صفات سلبیہ ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی اور بس نہیں، بلکہ وہ تمام صفات جن کی اللہ تعالیٰ نے خود سے نفی کی ہے، ان صفات کا جو متضاد ہوگا، جو اپوزٹ چیز ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی۔ جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ صفات اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اونگ اور نیند کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ اونگ اور نیند کے اپوزٹ چیز ہے زندگی، قیام، ہر وقت قائم رہنا، ہر وقت دیکھنا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کی حفاظت کرنا، چیزوں کو قائم کرنا۔ تو یہ جو اللہ کی وہ تمام صفات جو صفات منفیہ یا صفات سلبیہ ہیں، ان صفات میں اصل یہ ہے کہ ان صفات کی جو اپوزٹ اور متضاد جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کامل اور اکمل طریقے سے مانی جائیں گی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت پر دلالت کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا حقیقی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ افراد ہوں یا وہ اشیاء ہوں،
سب کا سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ سب کے مالک ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک اور اس کی بادشاہت کا حصہ ہے۔ لوگ جو مالک بنتے ہیں، ہم جو مالک بنتے ہیں، وہ عارضی مالک ہیں۔ آج ایک چیز کا میں مالک ہوں، کل کوئی دوسرا ہوگا، اور ہم سے پہلے کوئی اور مالک تھا۔ کتنے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے محلات یہاں ہمارے پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ پر تاریخی جو عمارتیں ہیں، بڑے بڑے فورٹریس، قلعے ہیں بڑے بڑے، اور اسی طرح سے باقی جو تاریخی عمارات ہیں، بنائی کس نے، رہے کون لوگ، اور جب وہ اس میں رہتے تھے، جب جن لوگوں نے بنائی تھی، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں کے علاوہ بھی کوئی اور ان میں رہے گا، اور نہ ہی کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ چیزیں کبھی تباہ بھی ہوں گی یا یہ چیزیں کبھی ویران بھی ہوں گی۔ تو اب دیکھیے یہ ساری جو تاریخی عمارات ہیں، یہ جو بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جو لوگوں نے بنائی، ہزاروں سال پہلے بنائی، تو آج وہ صرف اور صرف لوگوں کے دیکھنے کے لیے رہ گئی ہیں۔ تو کہاں گئے ان کے مالک؟ تو وہ مالک تھے ہی نہیں، وہ عارضی طور پر ان کو دی گئی چیزیں تھیں۔ اسی طرح دنیا میں سب کچھ چلتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو کبھی بھی انسان کسی کے ساتھ مال دولت زمین جائیداد کی وجہ سے جھگڑا نہ کرے، اس اعتبار سے کہ کوئی بندہ کسی کا حق نہ کھائے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا ہے ہی نہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور تھوڑے وقت کے لیے جس نے اس مال میں، اس جائیداد میں، اس پراپرٹی میں، اس وراثت میں، جس نے انصاف کے ساتھ اور اس طرح سے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طرح سے اس نے اس کو استعمال کیا اور تصرف کیا، تو وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی انعام پائے گا۔ لیکن جس نے یہ چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اس میں ناانصافی کی، ظلم کیا اور تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ورزی کی، تو پھر وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا مستحق ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص کی جو سفارش کرے اللہ کے ہاں سوائے اس کے اذن کے۔ قرآن کریم میں سفارش کا بھی ایک مکمل کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ سفارش کیا ہے، سفارش کون لوگ کریں گے، اور سفارش کس کے لیے کی جائے گی۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم یہ لات منات عزا وغیرہ ان کی جو عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادت ہم ان کو اللہ سمجھ کر نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خود مکمل طور پر عبادت کے لائق ہیں، بلکہ وہ 3 چیزیں پیش کیا کرتے تھے کہ 3 سبب ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو کوئی حقیقی معبود نہیں سمجھتے، اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، خالق مالک مدبر وہی ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے کچھ تھوڑے بہت کام یہ بھی کر دیتے ہیں ہمارے، تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ہم ان کے سامنے اپنی عبادات اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ پھر اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہماری سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو عذاب سے بچا لینا، اور ان لوگوں کو اپنی ناراضگی سے بچا لینا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو وہ جو 3 باتیں کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں ایک سفارش والی بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تھوڑا بہت کام تو کر ہی دیتے ہیں، تھوڑی بہت مدد ہماری کر دیتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رد کیا۔ سفارش کا یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا اس کے اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کے ہاں کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ملے گی، اختیار نہیں ملے گا کہ وہ خود سے ہی سفارش کرنا شروع ہو جائے۔ جیسے آج بھی ہمارے مسلمان نادان مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا رکھے ہیں کہ ہم نے فلاں پیر کی اور فلاں شیخ کی اور فلاں مرشد کی بیعت کر رکھی ہے، وہ ہماری سفارش کریں گے۔
بلکہ بہت ہی بیہودہ اور گستاخی والے نظریات اور عقائد لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ جو فلاں کی بیعت کرے گا قبر میں منکر نکیر اس سے پناہ مانگیں گے، منکر نکیر آ کر سوال اس سے کیا کریں گے، بلکہ وہ منکر نکیر سے سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ میں فلاں جو پیر ہے اس کی بیعت میں نے کر رکھی ہے، تم میرا محاسبہ کیسے کر سکتے ہو، تم مجھ سے کیسے سوال کر سکتے ہو۔ تو یہ نہ صرف بے عقلی کی باتیں ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، بلکہ یہ گستاخی ہے فرشتوں کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 چیزیں بیان فرمائی سفارش کے حوالے سے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر بندہ سفارش نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، صرف وہ لوگ سفارش کر سکیں گے جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، جیسے اس آیت میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ دوسری چیز یہ کہ جب اللہ کا اذن ہوگا سفارش کا تو پھر ہر بندہ سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ صرف وہ لوگ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کریں گے۔ نمبر 3 کہ جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کریں گے سفارش کے لیے، وہ ہر بندے کی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ ان کو بتائیں گے کہ یہ لوگ ہیں، ان کی سفارش آپ کر سکتے ہو۔ یہ 3 باتیں ہیں سفارش کے بارے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ان کی سفارش کرنی ہے، تو پھر سفارش کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ یا تو یہ ہو کہ سفارش کرنے والے سے کہا جائے اپنی مرضی سے جس کی مرضی سفارش کر لو۔ تو اس کا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی سفارش اللہ تبارک تعالیٰ کروائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سفارش کے بغیر بھی ان کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ سفارش کا مقصد ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والوں کے درجات کو بلند کریں گے۔ کوئی بندہ کسی کی سفارش کرے اور سفارش پر اس کی بات کو مان لیا جائے تو یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ تو انبیاء اور رسل، شہداء و صالحین جو لوگ بھی سفارش کریں گے تو ان سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ کے اذن سے ان کے درجات کی بلندی اور ان کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا۔ تو سفارش بھی مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ سفارش کے بارے میں بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جیسے آپ نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اسی طرح سے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اور اس کے بعد پھر واسأل اللہ لی الوسیلہ، اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو، میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کو، انسانوں میں سے کسی ایک کو وہ دیں گے، صرف ایک بندے کو وہ ملے گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں، تو تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس لیے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، تو یہ وہ وسیلہ ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ سوال کیا میرے لیے فقد حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کے لیے میری سفارش قیامت کے دن حلال ہو جائے گی، یعنی میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور کئی جگہوں پر اور کئی کچھ احادیث ہیں جن میں آپ نے سفارش کا ذکر کیا۔ تو سفارش کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سفارش کبریٰ اور ایک ہے صغریٰ، جس کو شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے قیامت جب تمام لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، قیامت بپا اس سے پہلے ہو چکی ہوگی، تو وہ جو دن ہے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے نوازے ہمیں اور اللہ ہم پر رحم کریں۔ تو وہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں پہلے کئی 100 سال یا کئی ہزار سال لوگوں کا حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ لوگ انتہائی سختی میں، لوگ انتہائی مشقت میں، لوگ عذاب میں ہوں گے۔ وہ تو جیسی وہ سختی اور مشقت ہوگی کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، دنیا کے دماغ سے اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اکٹھے ہو کر آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ان سب کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے پاس جا کر ہماری سفارش کیجیے کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ حساب کے بعد کیا بنتا ہے یہ بعد کی بات ہے، حساب تو شروع ہو۔ تو وہ سارے یہ انبیاء
انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمیں اللہ سے آج بہت ڈر لگ رہا ہے، اور اپنی اپنی کوتاہیاں کوئی چھوٹی موٹی وہ ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ آج ایسے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ایسے غصے میں تھے، نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور تب تک سجدہ میں پڑے رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے، اور پھر آپ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، سوال کیجیے، جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا، اور جو آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے، یہ سب سے بڑی سفارش جو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، ہر سفارش نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔